السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سب سے بڑا حصہ اور سب سے بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگوں کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ہر حال میں انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے، چاہے حالات اس کے اعتبار سے خوشی کو ہوں یا حالات اس کے اعتبار سے غمی کے ہوں۔ دونوں حالتوں میں انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو اللہ رب العزت بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف کتنا متوجہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، ایسے بندے جو میری ذات پر توکل کرتے ہیں میں ان سے خود محبت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت خود کسی انسان سے محبت کرے تو اس کے لیے اور کیا بڑی خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے تعلیم یہ سکھائی کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ ایک دیہاتی شخص کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی بہت پریشانی کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، میں خود بھی بھوکا ہوں، میری گھر والی بھی بھوکی ہے، میرے آل و اولاد بھی بھوکے ہیں، اور تو میری اس حالت سے خوب واقف ہے، اور تو میرے لیے کچھ روزی کا انتظام کر دے۔ تو وہ دیہاتی آدمی تھے، زور سے دعا کر رہے تھے، تو پڑوس سے ایک ساتھی، وہ مالدار انسان تھے، وہ طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کی دعا کو سن لیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر ان کی یہ دعا کی قبولیت اللہ رب العزت میرے ذریعے سے فرما دے اور میں ان کے لیے روزی کا سبب اور ذریعہ بن جاؤں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاس سے دراہیم کی ایک تھیلی نکالی اور ان کو پیش کی، اور کہا کہ آپ اللہ کے لیے مہربانی فرما کر اسے قبول فرما لیں۔ وہ تو دیہاتی تھے، زیادہ شہر میں رہنے والوں جیسے آداب سے وہ ناواقف ہوتے ہیں اکثر۔ انہوں نے کہا کہ چل ہٹ، اگر تجھ سے لینا ہوتا تو اس کے گھر پہ کیوں آتا؟ جب میں اس کے گھر پہ آیا ہوں تو میں اسی سے اپنا سوال پورا کر کے رہوں گا۔ تو انہوں نے اپنا طواف کے چکر مکمل کیے، اور طواف مکمل کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک صاحب نے آ کر آواز لگائی اور کہا کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ دیکھو، تمہارے چچا کا بھی انتقال ہوا، مرنے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کی ساری جائیداد اور ان کا سارا مال و دولت وہ تمہارے ذمے میں کر دیا جائے، کیونکہ شرعی اعتبار سے ان کا کوئی وارث اور حقدار ہی نہیں تھا، تو یہی صرف رشتہ دار میں بچے ہوئے تھے، شرعی اعتبار سے حقدار یہی تھے۔ تو ان کے چچا نے وصیت کی کہ میرا سارا مال و دولت ان کو دیا جائے۔ تو ان دیہاتی نے سوال کیا تھا ایک وقت کے کھانے کا، اپنا بھی اور بیوی بچوں کا بھی، کہ ایک وقت اگر اللہ رب العزت ان کی دعا کو بھی عینی ہی قبول کرتا اور ایک دن کے کھانے کی روزی کا انتظام کر دیتا تو پھر کل کو ویسے ہی بھوک لگتی، لیکن ان کی نگاہ اللہ کی ذات کی طرف ایسے متوجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کئی سالوں تک گھر بیٹھ کر کھانے کے انتظامات کر دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کی کریمی ہے کہ جو بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے خوب عطا فرماتے۔ خود اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے اور بھروسہ کرے تو اللہ رب العزت خود اس کے لیے کافی ہو جاتے، اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے اور اگر میں اللہ رب العزت سے دعا کروں تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ مجھے اس مصیبت سے اٹھا کے نکال لے اور پھر میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو اللہ رب العزت پر اگر کوئی یہ یقین اور توکل کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ایک بزرگ کا ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں راستے میں چل رہا تھا، اور راستے میں ان کے قریب سے ایک شرابی گزرا جو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، تو مجھے روز کھانا کھلاتا ہے، آج بھی کھانے کا تو میرے لیے انتظام کر دے۔ تو ان بزرگ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شرابی آدمی ہے، نشے کی حالت میں اتنے اچھے انداز میں اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ بزرگ نے اپنا راستہ چھوڑ کے اس شرابی کے پیچھے ہو لی۔ تو جب وہ شرابی جا رہا تھا تو ایک شادی محل کے قریب سے اس کا گزر ہوا، تو ایک ویٹر تھا جو سب کھانا سارے انتظامات کے ساتھ وہ لے کر جا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، وہ سارا خواب جو لے کر جا رہا تھا وہ الٹا ہو گیا۔ تو وہ تو اپنے
پیر جھٹک کے اپنے کپڑوں کو صاف کر کے وہ برتن جو تھا وہ خالی برتن واپس لے کے چلا گیا، اور جو کھانا گرا ہوا تھا وہ کھانا ویسے ہی زمین پر پڑا رہ گیا۔ تو یہ شرابی فقیر آدمی وہیں بیٹھ گیا اور وہیں اسی سے اٹھا کر کھانے لگا۔ ظاہر بات ہے کہ جب زمین پر زیادہ چاول گرے گا تو نیچے کا حصہ وہ تو گندا ہوگا، لیکن اوپر جو چاول کے اوپر جو چاول گرا ہے وہ تو صاف غذا ہوگی، تو اس کو کھانے لگا۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ شرابی یہ کہہ رہا تھا کہ 2-4 دن سے اللہ مجھ سے ناراض ہے، ہمیشہ برتن میں ڈال کے کھلاتا تھا، آج اللہ نے ویسے ہی زمین پہ ڈال کے اللہ نے مجھے کھلا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ بندہ اللہ کی طرف توجہ کرے، اور اللہ رب العزت خود کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے ہم تنگی سے راستہ نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچائیں گے لا یحتسب، کہ اس کو خود گمان نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے روزی پہنچ سکتی ہے۔ تو صرف ایک روزی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کے تمام مسائل میں ہم اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھ لیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم سب اپنے کاموں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی بیماریوں میں اور اپنی ٹینشنوں میں ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کا اگر فیصلہ آ جائے تو یہ سب چیزیں، یہ سب مصیبتیں مجھ سے ایک آن لمحے میں دور ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سفر میں حضور کے ساتھ تھا اور سواری پر پیچھے ہی سوار تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد کو اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے۔ اور پھر کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم کسی سے سوال کرنے لگو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب یوں لگے کہ میں اپنا یہ کام کسی کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتا تو صرف اللہ ہی کی مدد سے پورا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی انسانیت اکٹھی ہو جائے کہ تجھ ایک انسان کو نفع پہنچائے اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے نفع نہ پہنچانا چاہے تو وہ سب مل کے بھی اس ایک انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، اور اگر پوری دنیا اور اس کی سب سپر پاور طاقتیں اور سب اسباب کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں کہ تجھ ایک انسان کو نقصان پہنچائے اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو یہ سب مل کے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا ایک سب سے بڑا حصہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم اللہ پر اپنے ہر مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کریں اور توکل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اور اپنی زندگی کے ہر خوشی اور غم کو اللہ کے حوالے کر ہم زندگی گزارنا سیکھیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔